صلوا على الحبيب صلى الله تعالى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Please recite after me. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جس نے مجھ پر روزانہ بلا ناغہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا. کتنی مرتبہ؟ میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا. وہ شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. یقیناً میرے پیارے اسلامی بھائیو، درود پاک کی بے پناہ برکتیں اور بے پناہ فضیلتیں ہیں. کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے. آئیے درود پاک پڑھنے اور پڑھنے والے کی کیا شان ہوتی ہے. ایک روایت عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ تشریف فرما تھے. پاس ہی کچھ غیر مسلم کفار اوباش لڑکے موجود تھے. اتنے میں ایک بھکاری آیا اور وہ پہلے ان غیر مسلم نوجوانوں کے پاس گیا. بھکاری کا کام ہی مانگنا ہوتا ہے. اس نے جا کے ان غیر مسلم نوجوانوں سے، اوباشوں سے کچھ مدد کے لیے مانگا. اب ان غیر مسلم نوجوانوں نے نبی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانے کی غرض سے، کہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، اور اہل بیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا انداز ہی کچھ ایسا نرالا ہوتا تھا کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، سب غلاموں میں تقسیم فرما لیا کرتے. حالت مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی یہ انداز تھا. اب ان نوجوانوں نے اس بھکاری کو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ جا کے اس ہستی سے مانگو. بھکاری کا کام ہی مانگنا ہے. وہ گیا اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کچھ مانگنے لگا، سوال کرنے لگا. تو حضور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بھکاری سے فرمایا کہ اپنی مٹھی بند کر. آپ نے اس سائل نے اپنی مٹھی بند کی تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس بھکاری کی مٹھی پہ دم کر دیا اور فرمایا جا کر ان غیر مسلم نوجوانوں کے سامنے اپنی مٹھی کو کھول. نوجوان پھر پلٹا. وہ مانگنے والا ان غیر مسلموں کے سامنے جب گیا تو وہ ہنسنے لگے کہ صرف پھونک مار کے واپس بھیج دیا. جب اس نے ان مٹھی کو ان غیر مسلموں کے سامنے کھولا تو دیکھ کے وہ حیران ہو گئے کہ اس بھکاری کی مٹھی میں سونے کا سکہ موجود. کیا بات ہے. تو اس سے درود پاک کی فضیلت بھی ملی اور یہ بھی معلوم ہوا پڑھنے والے کی بھی کیا شان ہے، اہل بیت کے گھرانے کی بھی کیا شان ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، آج الحمدللہ محرم الحرام کا یہ مبارک مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے. اس مہینے کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں. بالخصوص اس مہینے کی 10 تاریخ 10 محرم الحرام، جسے عاشورہ کا دن بھی کہتے ہیں، یہ ون آف دا ایک ہسٹوریکل ڈے ہے جسے نہ صرف کربلا بلکہ اس سے قبل بھی بہت ساری خصوصیات حاصل تھی. آئیے میں اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے جسٹ امپورٹنس ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ کربلا 10 محرم الحرام کا دن یہ کتنا ایک یونیک دن ہے
اور اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ ہسٹوریکل دن کیوں ہے. آخر اس 10 محرم الحرام کے دن کون کون سے ایسے عجیب واقعات رونما ہوئے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. 10 محرم الحرام سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام آپ کی تخلیق جب ہوئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. جہاں سے ہیومینٹی کی ابتدا ہوتی ہے, آغاز ہوتا ہے, علماء لکھتے ہیں وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور فرمایا جب حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول کی گئی, آپ کو جنت میں داخل کیا گیا, وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا 10 محرم. اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کو جب نمرود کی آگ سے نجات ملی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور, آپ کو جب فرعون سے نجات دی گئی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. Look at the importance of the day of 10th محرم الحرام. کتنے اہم واقعات تاریخ کا جو حصہ ہے وہ اس دن میں رونما ہو رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام, آپ کی کشتی 6 months تک پانی پہ تیرتی رہی, گھومتی رہی, اور جب آپ کی کشتی 6 months کے بعد کوہ جودی کنارے پر لگتی ہے وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن, عاشورہ کا دن. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت 10th محرم الحرام کو ہوئی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا. یہ عاشورہ کا دن ہمارے درمیان آنے والا ہے انشاءاللہ, فرائیڈے کو 10 محرم الحرام کا دن ہوگا. تو کتنے اہم واقعات یہ تاریخ کے اس خاص دن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام, ان کا واقعہ قرآن مجید میں فیمس واقعہ کہ جب آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا, آپ کو جب کنویں سے باہر نکالا گیا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اسی طرح اس دن 10 محرم الحرام کے دن بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی. علماء فرماتے ہیں آسمان, عرش, کرسی, چاند, ستارے, سورج, جنت, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے 10 محرم الحرام کے دن تخلیق فرمائی. یہ سب چیز, اور فرمایا فرسٹ رین فال آن دا ارتھ, سب سے پہلی بارش جو زمین پہ برسی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا وہ بھی 10 محرم کا دن ہوگا. علماء فرماتے اب بھی جب 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے تو جانور خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں قیامت برپا نہ ہو جائے. قیامت جب آئے گی فرمایا وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا. کفار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ سے قبل اس دن کا ادب اور احترام کیا کرتے تھے. یہ وہ اہم اور امپورٹنٹ دن ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے واقعات جو اس دن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جن کو اس دن کے ساتھ خاص ایک نسبت حاصل ہے. اور آج جو ہمارا موضوع ہے ایک ایسا واقعہ, ایک ایسا سانحہ بھی اس 10 محرم الحرام کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جس کا ذکر آج بھی کریں تو آنکھیں نم ہو جایا کرتی ہیں. امام علی مقام, امام تشنکام, امام عرش مقام, نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے فیملی ممبرز, آپ کے رفقا کو اسی 10 محرم الحرام کے دن کربلا کی زمین میں ظلم اور زیادتی کے ساتھ پیاسا شہید کر دیا گیا. شاعر لکھتا ہے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا, جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا, جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام, اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام.
جب یہ واقعہ سنتے ہیں پیارے اسلامی بھائیوں، عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ کون عظیم لوگ تھے، کتنے بڑے دل والے یہ لوگ تھے. قربانی دیکھیں، کتنی بڑی قربانی. بعض علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جتنی آزمائشیں، جتنے امتحان ذکر فرمائے جو وہ اپنے بندوں سے لے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا جتنی آزمائشیں قرآن میں ذکر کی گئی، وہ ساری آزمائشوں کا عملی نمونہ اہل بیت نظر آتے ہیں. جان کی کمی سے بھی آزمایا گیا، مال کی کمی سے بھی آزمایا گیا، پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا گیا. ہر طرح کا امتحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے لیا جا رہا ہے، اور آپ امتحان میں کامیاب ہوئے. یہ کیسے لوگ تھے، کون عظیم ہستیاں تھیں، اور ان کا مقام اور ان کا سٹیٹس کیا تھا. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث ہیں. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے صاحبزادے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھایا ہوا. کتنی محبت فرمایا کرتے تھے اپنے نواسے سے کہ اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ اللہ آپ کے پاس ان دو بیٹوں کو جمع نہیں فرمائے گا، ان دونوں کو جمع نہیں فرمائے گا، ان دونوں میں سے ایک دنیا سے جائے گا. اب اللہ یہ آپ کے ہاتھ میں اختیار دیتا ہے. Look at the authority of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ کو اختیار، ڈیسیجن دیتا ہے، آپ جس کو اختیار کرنا چاہیں اختیار فرمائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگر گوشہ بطول، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار فرمایا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمایا کرتے تھے کہ حسین میرا بیٹا ہے، اسے میں نے اپنا بیٹا قربان کر کے اپنے لیے اختیار فرمایا، اسے میں نے اختیار کیا. واضح حدیث کرام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اتنی محبت فرمایا کرتے تھے اپنے نواسوں سے، اپنے گرینڈ سن حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. حضرت مسند احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نریٹر فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی جماعت فرما رہے ہیں. اتنی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے ہم نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت فرما رہے ہیں، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دوڑتے ہوئے آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہو جاتے ہیں، آپ کے پیٹھ پہ سوار ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھانا ہے، کہیں گر کے چوٹ نہ لگ جائے. کتنی محبت فرماتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان کے بازوؤں کو پیار سے پکڑ کے اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، پھر سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر دوبارہ سجدے میں جانا ہے تو محبت سے اپنی گود سے اٹھا کے کھڑا کرتے ہیں، پھر سجدے میں تشریف لے کے جاتے ہیں. اور بعض روایات میں ملتے ہیں کچھ لوگ وہاں نئے آئے تھے، انہوں نے اشارے سے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ہٹانے کی کوشش کی. انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پہ، آپ کی شولڈرز پہ وہ تشریف لے جایا کرتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو اعلان فرمایا خبردار میرے حسن اور حسین کو روکا نہ کرو. فرمایا یہ چاہے میری گود میں آئے چاہے میری پیٹھ پہ سوار ہو، انہیں آنے دیا کرو، انہیں روکا نہ کرو. بعض روایات میں ملتا ہے فرمایا فداہما ابی و امی، فرمایا حسن اور حسین کو روکا نہ کرو، ان پر میرا باپ بھی قربان، میری ماں بھی قربان. اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، اتنی محبت اپنے نواسوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. Now coming back towards my topic, the unique features of the martyrdom of امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی انفرادیت کیا ہے؟
اس شہید تو بہت ہوتے ہیں اور ان کی شان اپنی جگہ مسلم. یقیناً شہادت ایک بہت بلند رتبہ ہے. شہید بہت ہوتے ہیں لیکن علماء فرماتے ہیں جب کوئی شہید ہوتا ہے, اور یہ کامن سینس کی بات ہے, جب کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کا جو چرچا ہوتا ہے, جو اس کا فیم ہوتا ہے, وہ اس کی شہادت کے بعد ہوتا ہے. ہم ذکر کرتے ہیں فلاں شخص شہید ہوا, اس نے شہادت کا رتبہ پایا, کتنا مشہور ہو گیا. فلاں شخص شہید ہوا اور اس کا چرچا کیا جاتا ہے. لیکن قربان جائے شہادت امام حسین کی انفرادیت, یونیکنس. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت کا چرچا آپ کی شہادت سے کئی سال قبل ہو چکا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم mention about the martyrdom of امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام mention about the martyrdom of امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خود اہل بیت کرام mention about the شہادت of امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوتل میں مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی. ابھی امام حسین چھوٹے سے ہیں, ابھی کربلا رونما نہیں ہوا, ابھی کربلا واقعہ نہیں ہوا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوتل کے اندر ایک سینڈ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ, آپ کی وائف, ان کو عطا فرمائی. اب یہاں پہ there is another point to be noted کہ why نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم gave that bottle of sand to سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Why not to حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ عنہ. Why not to other wives. صرف سلمہ رضی اللہ عنہ کو کیوں چوز فرمایا؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت جانتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم knew it before کہ جب واقعہ کربلا ہوگا اس وقت میری وائف میں صرف سلمہ حیات ہوگا, اور جب واقعہ کربلا ہوا تو صرف سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا واضح آئی. باقی سب آپ کی جو ازواج تھیں وہ وفات پا چکی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا عالم دیکھیے. سلمہ کو وہ بوتل عطا فرمائی, اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بوتل جب ریڈ بلڈ میں کنورٹ ہو گئی تو وہ دن جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. دیکھیں شہادت کی انفرادیت, دیکھیں کیسے شہید ہیں کہ ابھی بچے ہیں, بچپن سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو بتا دیا, صحابہ کرام کو بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف آپ کی شہادت کا بتایا بلکہ ان وچ ایئر, جس سال میں نبی اکرم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہونا تھا, حضور علیہ السلام نے اس طرف اشارہ بھی فرمایا. حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم used to say, فرمایا کرتے تھے کہ 60 ہجری اور اس وقت کے اوباش لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگو. 60 ہجری سے پناہ کیوں مانگو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, فرمایا کرتے تھے 60 ہجری کی حکومت سے, 60 ہجری کا جو ایئر تھا اس ایئر سے اللہ کی پناہ مانگو. تو علماء فرماتے 60 ہجری میں یزید پلید تخت سلطنت پر بارگاہ ہوا تھا, تخت سلطنت پر آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کی خبر دے دی بلکہ وہ سال بھی بتا دیا. اور بعض روایات میں ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ was coming back from Kufa, on the way back from Kufa, حضور شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی زمین سے گزرے. اللہ اکبر. جب کربلا سے گزرے تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور اپنے رفقا سے, اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے نشاندہی کر کے کہ اس جگہ پر میرے گھر والوں کے خیمے لگیں گے, اور اس جگہ پر فلاں بندے کا خون بہے گا, اس جگہ پر اس شخص کا خون بہے گا. کئی سال پہلے سب جانتے تھے
کہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے. سب کچھ جانتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی گئی. صحابہ کرام کو موجود تھا, مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا, لیکن کسی نے بھی اس آزمائش کے, اس امتحان کے ٹلنے کے لیے دعا نہیں فرمائی. میرے پیارے اسلامی بھائیو, آج ہم پر کوئی مصیبت آ جائے, ہم پر کوئی پریشانی آ جائے, ہم اس مصیبت میں کس قدر کامیاب ہوتے ہیں, کتنا برداشت کرتے ہیں, اور اللہ معاف کرے بعض اوقات ناشکری والے الفاظ منہ پر لاتے ہیں. لیکن قربان جائیں خاندان اہل بیت, خاندان رسول پر کہ کس قدر صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا. خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ knew it before کہ مجھے کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ ہے. حضرت the night before the day of 10th محرم الحرام, جب صبح 10 محرم الحرام کا دن چڑھنا تھا, اس سے ایک رات بیفور, اس رات کو حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ call everybody who was present there, جو آپ کے رفقا, آپ کے جو ساتھی اور آپ کے جو فیملی ممبرز تھے, ان سب کو امام حسین نے جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ the people out there, they are after my blood, وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں, اور شہادت martyrdom is written in my destiny, میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا. امام حسین کو معلوم تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ اپنے جو گھر والوں سے, اپنے رفقا سے, اپنے ساتھیوں سے فرما رہے میں جانتا ہوں مجھے شہید کر دیا جائے گا, میری وجہ سے تم سب پر بھی پانی بند کر دیا گیا, لیکن today open heartedly I'm giving you permission, whoever wants to go back, جو مجھے چھوڑ کے واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے, میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. فرمائے یہ جو یزیدی بار کھڑے ہیں وہ میرے خون کے پیاسے ہیں, وہ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں, وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تم اگر مجھے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اللہ اکبر. After saying this, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ turned out the light, آپ نے چراغ بند کر دیا. Sometime روشنی میں ہو سکتا ہے کسی کو شرمندگی محسوس ہو رہی ہو جانے میں, اٹھ کے تو واپس جانے میں, تو آپ نے اندھیرا کر دیا, ڈارک نائٹ ہے, اور فرمایا جو اٹھ کے جانا چاہتا ہے چلا جائے, میں کسی سے ناراض بھی نہیں ہوں گا, نہ کسی کو کچھ کہا جائے گا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جب دوبارہ چراغ جلایا تو امام حسین کے دیوانوں, جتنے بھی امام حسین سے محبت کرنے والے تھے, وہ سب کے سب اپنی جگہ پہ موجود تھے, ایک بھی اٹھ کر واپس نہیں گیا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تاکید. اللہ اکبر. بعض روایات میں آتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بارہا فرمایا کہ جو واپس جانا چاہتا ہے, whoever wants to go back can go, ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے, مجھے چھوڑ جاؤ, شہادت تو میرا مقدر ہے, مجھے صبح شہید کر دیا جائے گا, 10 محرم کا دن ہے, صبح مجھے شہید کر دیا جائے گا, جو واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے. اللہ اکبر. ایک صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, حسین آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, اگر آپ صبح ہونے تک, سورج نکلنے تک ہمیں, even if you keep saying to us, آپ کہتے رہیں کہ واپس چلے جاؤ, لیکن ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والے, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے والے. اگر کل قیامت کے دن آپ کے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کر لیا کہ میرے نواسے پر مشکل وقت آیا تھا اور تم اسے تنہا چھوڑ کے آ گئے تھے, اللہ اکبر, تو ہم آپ کے نانا جان کو کیا جواب دیں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا تھا, اپنے رفقا سے فرمایا, انکم تقتلون غدن, tomorrow every single one of you will be martyred, تم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو صحابی رسول حضرت حبیب ابن مظاہر کا جواب سنو اے اہل بیت سے محبت کرنے والوں. حضرت
حبیب ابن مظاہر نے کیا جواب دیا؟ وہ عرض کرتے ہیں الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک یا حسین. اگر ہمیں صبح شہید کر دیا جائے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے شہادت عطا کی تو حسین تیرے قدموں میں عطا کر. سبحان اللہ. کہ اللہ عز و جل blessed us with the martyr, not just with the martyrdom, بلکہ اللہ عز و جل blessed us with the martyrdom in the blessed feet of امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسین کے قدموں میں موت عطا کر دی. اللہ look at the محبت of صحابہ کرام of رفقا جو آپ کے ساتھ آئے تھے, آپ کے گھر والے. nobody was ready to return back. کوئی واپس جانے کو تیار نہیں تھا. یہ ہے اہل بیت سے محبت. look at the محبت. حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی لیے فرماتے ہیں نا حب اہل بیت محمد خیر من عباد الصالح. فرمایا اہل بیت کرام کی ایک لمحے کی محبت فرمایا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, وہ جانتے تھے کہ اگر ان کا دن چھوڑ کے چلے گئے تو پھر ہم کس کو منہ دکھائیں گے. انہوں نے حدیث پاک سنی ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے, فرمایا انا تارکم فیکم الثقلین, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اہل بیتی, قرآن اور مائی فیملی. ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا, انشاءاللہ جنت میں داخل کر دیا جاؤ. وہ جانتے تھے کہ اگر آج امام حسین کو چھوڑ کے چلے گئے تو کل آخر منہ کیا دکھائیں گے. اللہ اکبر. کوئی واپس نہ کیا. کتنی محبت کرتے تھے اہل بیت سے. اور مقام دیکھی, یونیکنس دیکھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی کہ سب جانتے تھے, ہر خاص و عام کو معلوم تھا, مشہور ہو چکے تھے کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا. معلوم تھا کہ صبح ہمیں شہید کر دیا جائے گا. اپنی موت اور شہادت کو دیکھ کر بھی کوئی پیچھے سٹیپ رکھنے کو تیار نہ تھا. سبحان اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو سب سے پہلے مفسر قرآن, سلطان المفسرین, جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کی, وہ فرماتے ہیں جس شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے, وہ فرماتے ہیں لو ان رجلا صف بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم مات وهو مبغض لأهل بیت محمد قد دخل النار. اللہ اکبر. اس کا مفہوم میں عرض کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنا چاہے, اللہ کی عبادت کے لیے بہت مخلص ہو, بہت عبادت کرنا چاہے اور اس قدر اللہ کی عبادت کرے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ دے. He left his homeland, his family, his relatives, everyone for the worship of Allah Azza wa Jal. اللہ کی عبادت کے لیے ہر چیز چھوڑ دی اور پھر کیا کرے؟ فرمایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ میں چلا جائے, خانہ کعبہ میں چلا جائے. اور خانہ کعبہ میں کہاں جائے؟ فرمایا رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان رہے. اور کیسے رہے؟ ساری زندگی گزارے. کس مقام پہ؟ فرمایا مقام ابراہیم اور رکن یمانی بیت اللہ میں. کیسے زندگی گزارے؟ حدیث پاک کے الفاظ. فرمایا فصلى وصام, نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, اپنی ساری زندگی بیت اللہ میں گزارے. اور کیسے گزارے؟ نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے, اللہ کا ذکر کرتا رہے. اور ثم ماتا, فرمایا اسی حالت میں اس کو موت آ جائے. کیا مقام ہوگا اس کی موت کا, کیا شان ہوگی اس کی موت کی کہ ساری زندگی خانہ کعبہ میں, بیت اللہ میں, مقام ابراہیم, اللہ اکبر, مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان he spent his all life. کیسے گزاری؟ فصلى وصام, نمازیں پڑھتا رہے, روزے رکھتا رہے. حدیث پاک عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ثم ماتا, ساری زندگی بیت اللہ میں گزار کے, نمازیں پڑھ کے, روزے رکھ کے, ثم ماتا, اسی حالت میں اس کو اس بیت اللہ میں موت آ جائے. آگے فرمایا وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد, لیکن موت کے وقت اس بدبخت کا حال یہ ہو کہ اس کے سینے میں اہل بیت کا بغض چھپا ہو. فرمایا قَدْ دَخَلَ النَّارَ, خدا کی قسم وہ شخص جہنم میں داخل کر دیا جائے, جہنم میں داخل کیا جائے. زندگی کیسے گزاری, کتنی عبادت میں گزاری. فرمایا مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ محمد,
اہل بیت کی محبت اس کے سینے میں نہیں، فرمایا قد دخل النار، اس وقت کو جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ اہل بیت کرام، یہ ہے اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا مقام اور مرتبہ، اور یہ ہے ان سے محبت کرنے والوں کو کیا انعام ملتا ہے۔ وہ واقعہ کربلا جو ہم نے سنا کہ کیا محبت کے انداز تھے۔ ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے، وہ نوجوان کھڑا ہوا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انکم تقتلون غدا، تم سب کو کل شہید کر دیا جائے گا۔ وہ شخص کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے کہ یا امام، اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ایک زندگی ہے، اللہ اکبر، اگر اللہ مجھے 1000 زندگیاں بھی دیتا، سب آج کربلا میں آپ کے قربان ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات محبت کے اس میدان میں رونما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے میری اہل بیت پہ، جس نے میرے گھر والوں پہ کوئی احسان کیا۔ آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے اہل بیت سے، سیدزادوں سے محبت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر ہو سکے تو ان کی خدمت کرے۔ فرمایا جس نے میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی احسان کیا اور کسی سبب سے، کسی وجہ سے میرے گھر والے اس کے احسان کا بدلہ نہ چکا سکے، تو سنو کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کا بدلہ چکاؤں، اس کے احسان کا بدلہ چکاؤں۔ یہ ہے محبت اہل بیت، اور یہ ہے یونیکنس شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب کو معلوم تھا کہ شہید کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی کربلا کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور پھر کس قدر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے عرض کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہر طرح سے تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن اہل بیت حضور کے خاندان والے ہر امتحان میں کامیاب ہوں۔ آج ہمیں تکلیف آ جائے، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ ثمرات سے بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد جوان چھوٹے بچے کے انتقال کر جانا ہے۔ جب چھوٹے بچے کا انتقال ہو جائے، حدیث پاک ترمذی شریف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب فرشتہ چھوٹے بچے کی روح قبض کرتا ہے، آج بچے کی ولادت میں انتقال ہو جائے، کتنی بے صبری اور ناشکری کے بعض اوقات الفاظ آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس فرشتے سے فرماتے تو نے میرے بندے کے چھوٹے سے بچے کی روح قبض کر دی۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے ہاں مولا۔ رب تعالیٰ فرماتے تو نے اس کے دل کے پھل کو اس سے لے لیا۔ وہ عرض کرتے ہیں ہاں مولا۔ رب تعالیٰ پھر اس فرشتے سے فرماتے ہیں اس بات پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اس نے تیری حمد بیان کی، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ کتنے انعام ملتے ہیں صبر کرنے پر۔ تکلیف آ جائے، امام حسین اور کربلا والے ہمارے لیے نمونہ ہیں کہ تکلیف برداشت کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کرام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔